بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دولت عباسیہ کا وہ تاجدار مامون الرشید جس نے شیرواہ کے عدل اور حاکم کی سخاوت کو دنیا کے دل سے فراموش کر دیا، سلطنت بغداد پر جلوہ افروز لیے شہزادہ عباس مامون الرشید کا بڑا لڑکا طائط النمل کے قریب شکار میں مصروف ہے۔ غروب ہونے والے آفتاب کی شعاعیں آب دجلہ کے قدموں میں لوٹ رہی ہیں۔ طائر ان خوش الحان کے نغمے میں منہمک جو کنارے دریا پر وعدے روز روشن کا مرثیہ پڑھ رہے تھے، ایک حسین عورت پانی کا گھڑا بھر رہی تھی۔ عباس اس کو دیکھ کر آگے بڑھا اور پوچھا، تو کون ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا ایسے غیر آباد مقامات پر بھی جہاں پہاڑ اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں ہے حسن جنم لے سکتا ہے؟ شہزادہ اپنا فقرہ ختم کر کے دیکھتا ہے تو غیور حسینہ کے چہرے پر بل آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے شہزادے کا سوال حقارت سے ٹکرا دیا اور آگے بڑھ گئی۔ باپ کی عظیم الشان حکومت کا جن عباس کے سر پر سوار تھا، حکم دیا اس مغرور عورت کا حسب و نسب معلوم کرو اور میری طرف سے اسے نکاح کا پیغام دے دو۔ نوکر چاکر اس عورت کے پیچھے روانہ ہوئے۔ شہزادے نے اپنا شکار ملتوی کیا اور خیمے میں آ کر خاموش بیٹھ گیا۔ آدھی رات تک اسی الجھن میں گرفتار رہا، کبھی خیمے سے باہر آتا تھا، کبھی اندر۔ اتنے میں ایک خادم نے آ کر عرض کیا، عورت خاندان برا مکہ کی لڑکی مغیرہ بنت ازدار ہے، وہ 2 بچوں کی ماں اور حسین ابن موسیٰ کی بیوہ ہے۔ اس کے ورثہ میں سے اب کوئی زندہ نہیں، صرف 2 معصوم بچے ہیں۔ نکاح کا پیغام اس کے واسطے قیامت سے کم نہ تھا، آپے سے باہر ہو گئی اور یہ الفاظ کہے، ہارون ہماری جانیں تباہ کر چکا، اب مامون ہماری عزت کے در پہ ہے، لیکن عباس یاد رکھے کہ اس کی شہزادی کو اس کی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی کی دہلیز پر دونوں ہاتھوں سے مسل دوں گی۔ رات کا پردہ دنیا کے چہرے سے اٹھا۔ ادھر صبح صادق آل برا مکہ کی بربادی کا نواح کرتی ہوئی نمودار ہوئی، ادھر طائط النمل کے مختصر سے مکان میں مغیرہ نے نماز فجر سے فراغت پا کر چھوٹے بچے کو کلیجے سے لگا کر پیار کیا اور کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شہزادہ عباس کا پیغام ایک قاصد کے ذریعے سے کان میں پہنچا۔ شہزادہ عباس کا غصہ تیری جان اور مال خاک میں ملا دے گا، یہ مکان ضبط کیا جاتا ہے اور تجھ کو 2 گھنٹے کی اجازت ہے، یہ مکان خالی کر دے۔ مغیرہ یہ پیغام سن کر دروازے پر آئی اور قاصد سے کہا، عباس اس وقت کو بھول جائے جب میرے دادا ظفر کا سر اس کے دادا ہارون کے سامنے رکھا گیا اور اس بے گناہ قتل نے آل برا مکہ کو 2 دانوں کا محتاج کر دیا، لیکن برا مکی بیٹیاں مظالم عباسیہ کو جس تحمل سے برداشت کرتی آئی ہیں، تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر مغیرہ ایک سفید چادر سر پر ڈال کر دونوں بچوں کو ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ 2 صدی ہجری ختم کے قریب ہے، مامون الرشید کا دربار گرم ہے۔ مامون کے پہلو میں عباس تخت نشین ہے، امراء وزراء خاموش بیٹھے ہیں کہ مظلوم مغیرہ جس کا چہرہ 14ویں رات کہ وہ شرماتا تھا لیکن اب ضعیفی کے آثار نمودار ہو رہے تھے، دربار شاہی میں حاضر ہوئی اور کہا، ایک بیوہ کا مکان صرف اس لیے کہ وہ ایک اپنی عصمت کی محافظ تھی، سلطنت عباسیہ کو مبارک ہو، لیکن مامون الرشید ایک دن اس بادشاہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کی سلطنت کبھی فنا نہ ہوگی۔ ایک ظالم کی تیرے پاس فریاد لائی ہوں، انصاف کرا دے۔ تمام درباری عورت کا منہ تکنے لگے، مگر کسی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ بادشاہ کی موجودگی میں سے بات کر سکتا۔ مامون الرشید نے عورت سے کہا، اس ظالم کا نام بتا کہ وہ کون ہے۔ عورت ہنسی اور ہنس کر کہا، شہزادہ عباس جو تخت شاہی پر آپ کے برابر بیٹھا ہے۔ آج مسلمان دنیا بھر کے عیوب کا موزن ہو جائے مگر یہ مردہ قوم کبھی زندہ بھی تھی۔ مامون کا چہرہ اتنا سنتے ہی غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جوابدار کو حکم دیا کہ عباس کو اس عورت کے برابر کھڑا کر دے تاکہ مدعی اور مدعا علیہ میں کوئی امتیاز نہ رہے۔
شہزادہ عباس خاموش تھا، ہر سوال کا جواب میں رک رک کر ایک آدھا بات کہہ دیتا تھا۔ مغیرہ دھڑلے سے اپنی داستان مصیبت بیان کر رہی تھی، اس کے چہرے سے عصمت کا خون ٹپک رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے، عباس یہ صحیح ہے کہ تو مامون رشید کا لڑکا اور سلطنت کا مالک ہے، لیکن یہ ہاتھ منتظر تھے اس وقت کہ اگر تو اپنی دھن میں آگے بڑھ کر قریب پہنچتا تو تیری گردن خاک میں ملا دیتے۔ آل برا مکہ کی دولت عباسیوں نے پامال کر دی، مگر ہماری عصمت وہ دولت ہے کہ ہم عباس سلطنت کو اس پر قربان کر دیں۔ وزرائے سلطنت مغیرہ کی یہ جرأت پر متعجب ہوئے اور کہا یہ بے باکی آداب شاہی کے خلاف ہے، ادب سے گفتگو کرو۔ مامون نے کہا اس کو مت روکو، یہ حق رکھتی ہے کہ جو کچھ اس کے منہ میں آئے کہے، یہ صرف اس کی صداقت ہے جس نے اس کی زبان کو تیز اور اس کے حوصلے کو بلند کر دیا، اور عباس کی کمزوری ہے جس نے اس کو گنگوا بنا دیا۔ اسی وقت 5 تھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی اپنے ہاتھ میں لے کر مامون رشید نے مغیرہ کے قدموں میں ڈال دی، اور نہ صرف اس کا مکان واپس کیا بلکہ ایک ذلیل الشان محل قصر عباس میں مغیرہ کو عطا فرما کر درخواست کی کہ وہ شہزادے کا قصور معاف کر دے۔